بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ سامعین کرام، یہ سورہ زلزلہ ہے، اسے سورہ زلزال بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 8 آیات پر مشتمل یہ سورت ہے۔ اس سورت کے حوالے سے ابو داؤد اور مسند احمد کے اندر ایک روایت موجود ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما ہیں۔ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے قرآن پڑھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا: اقرأ ثلاثا من ذات الف لام را، کی 3 ایسی صورتیں پڑھو جن کی شروعات الف لام را سے ہے، جیسے سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ حجر۔ یہ تمام صورتیں جو ہیں جن کی شروعات سورہ یوسف کی الف لام را سے ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورتیں 3 صورتوں کو پڑھو۔ تو اس آدمی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمر زیادہ ہو گئی ہے اور دل اب اتنا زیادہ نرم نہیں رہا، سخت ہو چکا ہے، اور وغلظ لسانی، اور اب ان آیتوں کا پڑھنا زبان پر بھاری ہو گیا ہے، یعنی نہیں پڑھا جا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: فقرأ من ذات حامیم، تو 3 ایسی صورتیں پڑھو جن کی شروعات حامیم سے ہوتی ہے، جیسے سورہ فصلت، سورہ شورى، سورہ احقاف، اور بہت ساری صورتیں ہیں جن کی شروعات حامیم سے ہوتی ہے۔ تو پھر اس نے وہی جواب دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، 3 ایسی صورتیں پڑھو جن کی شروعات اللہ کی تسبیح بیان کرنے سے ہوتی ہے، جیسے سبح للہ ما فی السماوات یا یسبح للہ ما فی السماوات۔ یہ جو بھی صورتیں ہیں جن کی شروعات اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرنے پر ہوتی ہے، ان صورتوں کو پڑھو۔ تو پھر اس آدمی نے ایسے ہی جواب دیا کہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی نے کہا: ولیکن اقرئنی یا رسول اللہ سورۃ جامعۃ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسی صورت ہمیں پڑھ کے بتائیے جو جامع صورت ہو، مکمل صورت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ صورت پڑھو، حتی اذا فرغ منها، جب وہ آدمی اس کے پڑھنے سے فارغ ہو گیا تو کہا کہ والذی بعثک بالحق، جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، لا ازید علیہ ابدا، میں اس پر کبھی زیادتی نہیں کروں گا۔ ثم ادبر الرجل، پھر وہ آدمی واپس چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افلح الرویجل، افلح الرویجل، کہ آدمی کامیاب ہو گیا،
یہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ زلزال یا سورہ زلزلہ کے پڑھنے پر کامیابی کی ضمانت دی ہے، گواہی دی ہے۔ یہ صورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، یاد کرو اس وقت کو جب زمین پوری شدت کے ساتھ جھنجھوڑ دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اے تحرکت من اسفلها، اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کے نچلے حصے سے حرکت کرے گا، یعنی نچلے کو اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے آئے گا۔ اتنی شدت کے ساتھ جھنجھوڑی جائے گی، اور یہ اس وقت ہوگا جب نفخہ اولا ہوگا، جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو ساری دنیا تباہ تہس نہس برباد ہو جائے گی، سب موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ آگے اللہ فرماتا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنی بوجھ کو نکال باہر پھینکے گی۔ یہ اس وقت ہوگا جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، نفخہ ثانیہ۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ جب سور پھونکیں گے تو سارے کے سارے اپنے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان محشر کی طرف بھاگ پڑیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر ذکر کیا ہے کہ زمین اپنے بوجھ کو نکال باہر پھینکے گی، یعنی جتنے مردے اس کے اندر دفن ہیں سب کو اللہ کے حکم سے، اس کی اجازت سے باہر کر دے گی۔ اور بہت سارے علماء کرام نے اس سے یہ بھی مراد لیا ہے کہ اگر جو خزانے اس زمین کے اندر موجود ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مردوں کے ساتھ ساتھ ان تمام خزانوں کو، چاہے وہ سونا ہو یا چاندی ہو یا دھات ہو یا کوئی اور بھی شکل ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو حکم دے گا اس زمین کو، اور یہ زمین نکال کے باہر پھینک دے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے وہ لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے پروردگار سے ڈرو، کیونکہ قیامت کا زلزلہ بہت بھاری چیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جب زمین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ لمبا کر دے گا اور یہ زمین جو کچھ اس کے اندر ہے اسے نکال کر باہر کر دے گی، اور زمین تمام طرح کے بوجھ سے خالی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب نفخہ ثانیہ ہوگا تو زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے اور چاندی جو ستونوں کی شکل میں ہوں گے انہیں نکال کر باہر کر دے گی، اور آدمی قتل کرنے والا آئے گا اور کہے گا کہ کیا یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے میں نے لوگوں کو قتل کیا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے رشتوں کو کاٹنے والا، صلہ رحمی نہ کرنے والا، رشتہ داریاں توڑنے والا آئے گا اور ان سب کو پڑا ہوا دیکھے گا تو کہے گا کہ کیا یہی وہ مال ہے جس کی وجہ سے میں رشتہ داریوں کو کاٹتا تھا، رشتوں کو جوڑتا نہیں تھا۔ اسی طریقے سے چور آئے گا اور جب ان مالوں کو، ان جائیدادوں کو دیکھے گا تو کہے گا کہ یہی وہ مال ہے جس کی وجہ سے میرے ہاتھ کاٹے گئے، یعنی میری چوری کرنے کی وجہ سے۔ ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، تو یہ تمام کے تمام افراد ان تمام چیزوں کو وہی چھوڑ دیں گے، اس میں سے کچھ بھی نہیں لیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، کیونکہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کیفیت اور جو ماحول وہاں پیدا فرمائے گا، انسان اس کا مشاہدہ نہیں کیا ہوگا اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح سے جو زمین اس نے دیکھی تھی اس زمین کی کیفیت اس کے سامنے ہوگی۔ یعنی استنکر امرہا بعدما کانت ساکنتا ثابتا، اللہ سبحانہ تعالی جب زمین کے اندر تمام چیزوں کو موجود نکال کر باہر پھینک دے گا، زمین کے پیٹھ پر یہ تمام چیزیں پڑی ہوں گی، تو انسان گویا کہ اس امر کا انکار کرے گا کہ یہ کیسے ہو گیا، حالانکہ زمین تو ساکت تھی، زمین تو ثابت تھی، یہ کیسے زمین چل رہی ہے، یہ کیسے زمین اپنے اندر سے تمام چیزوں کو نکال کر باہر کر رہی ہے۔ یعنی تقلبت حال، اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کی حالت کو تبدیل کر دے گا۔ جس زمین کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، جس پر چل رہے ہیں، یہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم غرور اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس زمین پر چل رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حالت کو دوسری طرح کر دے گا اور بدل دے گا۔ وصارت متحرکہ مضطربہ، یہاں تک کہ یہ چلتی ہوئی اور مضطرب بے چین کر دینے والی ہو جائے گی۔ فقد جاءها من امر اللہ تعالی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، یاد کرو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس زمین کو دوسرے زمین سے بدل دے گا، اس آسمان کو دوسرے آسمان سے بدل دے گا، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شاہکار ہیں، یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، اور جب یہ زمین اپنی تمام چیزوں کو نکال کر باہر کر دے گی تو یہ زمین گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اپنی خبروں کو اللہ کے دربار، اللہ کے حضور یہ زمین بیان کرے گی۔ یعنی یہ اپنے اوپر چلنے والے انسانوں کے تعلق سے رب کے حضور گواہی دے گی کہ فلاں بندہ فلاں وقت فلاں دن فلاں جرم کیا تھا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس یہ زمین گواہی دے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اوحا لہا ای اوحا الیہا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ اوحا لہا، اور یہ اس لیے ہوگا کیونکہ اس کے رب نے، تمہارے رب نے اس کی طرف وحی کی ہوگی، اس کو بتایا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن فرماتا ہے کہ اس دن لوگ آئیں گے مختلف جماعتوں میں، مختلف ٹولیوں میں۔ اب وہ ٹولی چاہے نیکوکاروں کی ہو یا اسی طریقے سے بدبختوں کی ہو یا فاسق و فاجر کی ہو، سب کی الگ الگ ایک ٹولی ہوگی۔ اللہ کے دربار یہ لوگ پیش کیے جائیں گے، مختلف ہوں گے، لیروا اعمالہم، تاکہ یہ اپنے اعمال کا مشاہدہ کر سکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کے عمل سے کیا بدلہ دینے والا ہے۔ یعنی یخرجون الی موقف الحساب اشتاتا، یہ لوگ میدان محشر کی طرف اپنی قبروں سے جب نکالے جائیں گے تو مختلف جماعتوں میں ہو کر اللہ کے دربار میں میدان محشر میں حاضر ہوں گے۔ نیکوکاروں کی الگ جماعت ہوگی، بدبختوں کی الگ جماعت ہوگی، یا خاندان والے کی الگ جماعت ہوگی، دوسرے خاندان والوں کی الگ جماعت ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار یہ جماعتوں میں، ٹکڑیوں میں، گروہوں میں بٹ کر اللہ کے دربار حاضر ہوں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ سکیں کہ لیجازوا بما عملوا فی الدنیا من خیر او شر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اس عمل کا کیا بدلہ دینے والا ہے جو کچھ انہوں نے دنیا میں خیر کی وجہ، خیر یا شر دونوں میں سے کوئی عمل کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر بھی کوئی خیر کا کام، بھلائی کا کام، نیکی کا کام کیا ہوگا وہ یہاں دیکھے گا، یعنی اس کو اس کا ثواب، اس کا بدلہ اسے ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے
ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی، گناہ کا کام کیا ہوگا، وہ اسے یہاں دیکھے گا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اس کا بدلہ دے گا۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم قرآن کے حوالے سے جو کچھ سنتے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔